انجینئر محمد علی مرزا پر توہین رسالت کا کیس، اور اس وقت انجینئر مرزا صاحب کے اگر طرفدار انہیں بچانا چاہتے ہیں، ان کے پاس یہی راہ ہے کہ یہ توہین کا سلسلہ اگر مان بھی لیا جائے تو یہ تو کتب اہل سنت میں بھرا پڑا ہے۔ اب یہ جو شور ہے گستاخ نبی کی سزا اور یہ ساری چیزیں، یہ در حقیقت شور ہے اہل سنت کی جانب سے اپنی کتابوں کو چھپانے۔ اسی طریقے سے جو اہم ترین ایک موضوع آتا ہے وہ یہ کہ انجینئر مرزا نے کسی کا قول نقل، ایک مسئلہ آ گیا کہ انہوں نے توہین کی، اس کا تو انکار کیا جا رہا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے قول نقل، اب اس پہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قول نقل کرنے پر ایسی سزا نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ لوگ اس پر بضد ہیں کہ قول نقل کرنے پر بھی سزا۔ تو ان سے ہم سوال کریں گے کہ جب صحیح بخاری کا ترجمہ کیا جاتا ہے، خصوصاً جو اہل حدیث نے کیا، داؤد راس صاحب نے، اور اس میں انہوں نے بہت واضح کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر ہے 436، صحابہ نے کہا نبی کریم بیماری کی شدت سے برار ہے۔ اردو میں لفظ برانا اور بڑبڑانا کیا احترام کی چیز ہے؟ اب جن لوگوں نے کہا وہ تو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کا حساب لے، لیکن جو ان کا ترجمہ کر رہا ہے، جو ان چیزوں کو چھاپ رہا ہے، ان کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو ہماری گزارش ہے برادران اہل سنت سے کہ وہ توہین رسالت کے معاملے میں اتنا شور نہ مچائیں کہ جب ان کی کتابوں کی چیزیں کھلیں گی تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی اور ان کا مذہب اور مکتب خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جو آج کل انہوں نے ایک غنڈہ گردی کا بازار گرم کیا ہوا ہے، کبھی کسی پہ حملہ کبھی کسی پہ حملہ، اس کا واحد علاج ہی یہی ہے کہ کتب اہل سنت خصوصاً صحائح ستہ میں جو توہین رسالت ہے، خصوصاً توہین رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی انبیاء کی توہین، انہیں کھول کھول کے بیان کیا جائے اور کہا جائے کہ اس کو کہنے والا آیا کافر ہے کہ نہیں، اس کو چھاپنے والا کافر ہے یا نہیں، اس کو پڑھنے اور پڑھانے والا اور ان کتابوں کو مقدس کہنے والا اور ان کو پبلش کرنے والا یہ کافر ہے یا نہیں، ان کی کیا سزا؟ کیونکہ کوئی اگر ان کو پڑھ دے تو اس کے تو آپ پیچھے پڑ جاتے ہیں، لیکن آپ خود ان کو چھاپتے ہیں، بانٹتے ہیں، ان کو صحیح کتاب کہیں کہ جن کی کتابوں میں یہ ہو ان کو زیب دیتا ہے کہ توہین رسالت کا شور مچائیں۔ ہاں ضرور شور مچائیں، بالکل توہین رسالت کی مذمت ہونی چاہیے، لیکن ان کتابوں کو اپنی دینی کتابیں ماننے کے بعد آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی جانوں کو خطرے میں ڈالیں اور اپنے آپ کو یہ ظاہر کریں کہ جیسے آپ لوگ عاشق رسول۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے مذہب کی بنیاد ہی توہین رسالت پہ ہے۔ توجہ دلائیں خصوصاً بریلوی حضرات کی، تحریک لبیک والوں کی، سپاہ صحابہ کی اور دیوبندیوں کی، کہ جتنا آپ شور مچائیں گے توہین رسالت کا، یہ چیزیں کھل کے آئیں گی، اس سے آپ کا مذہب اور مکتب خود خطرے میں۔ اور بلا شک ان چیزوں کو کھولنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے آپ لوگوں کو کنٹرول کرنے، کیونکہ اس وقت جیل بھرے ہوئے ہیں توہین رسالت کے نام سے، اور آپ لوگوں کا کام ہی یہی ہو گیا ہے کہ جب چاہا جس پہ چاہا توہین رسالت یا توہین صحابہ یا توہین دین یا کسی بھی چیز کا الزام لگایا اور لوگوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ اب یہاں پر جو اور بحث ہے کہ جی جو لفظ انہوں نے استعمال کیا دجال کا اور نسبت دی مسیحیوں کی جانب کہ وہ ایسا کہتے ہیں، تو یہاں ہم بتاتے چلیں یہودیوں کے نزدیک نبوت ختم ہو گئی جناب ملاکی یا ملاخی یا ملک، اور وہاں نبوت ختم ہونے کے بعد ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اب جو بھی آئے گا وہ جھوٹا نبی۔ اب اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے کسی کی زمین کے بارے میں، مال کے بارے میں، تو اس کو عموماً ادیان میں کہا جاتا ہے جھوٹا، اور اگر کوئی دعویٰ کرے کہ اللہ کی جانب سے کتاب آئی ہے یا میں نبی ہوں تو عموماً کہا جاتا ہے پکا جھوٹ۔ اور پکے جھوٹے کے لیے جو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے دجال۔ اب یہ لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک وہ دجال کہ جو آخر زمانے میں آئے گا، اور پھر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کسی بھی اس شخص کے لیے کہ جو پکا جھوٹا ہو، اور پکا جھوٹا جو ہے وہ کسی بھی مال یا اور موضوعات کے لیے عام طور پر کم استعمال ہوتا ہے، جو زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کا ایک مصداق یہ ہے کہ کوئی دعویٰ کرے نبوت۔ مسلمانوں میں خصوصاً اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے ختم نبوت کا، کیونکہ ہم سب سے زیادہ توجہ دلاتے ہیں امامت پر، اور جو امامت پر سب سے زیادہ توجہ دے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ختم نبوت کا قائل ہے، تبھی تو امامت کا قائل ہے، تبھی تو خلافت کا قائل ہے۔ تو تمام مسلمانوں کے نزدیک اجمالاً اور مذہب حق اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں خصوصاً ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمات۔ جو بھی شخص دعویٰ کرے تو کیا کہا جائے گا؟ یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹا ہے،
اور کیا ہے؟ پکا جھوٹا ہے۔ تو یہ ادیان کا ایک اہم ترین موضوع ہے کہ جس دین میں بھی نبوت ختم ہو چکی ہے اس کے بعد والے کو وہ جھوٹا سمجھتے ہیں، چاہے وہ اقرار کریں یا نہ کریں۔ اب یہاں پر ایک ڈسکشن جو بعض اور حضرات نے کیا کہ جی انجینئر مرزا صاحب نے یہ والا موضوع ڈسکس کر کے مسیحیوں کو خطرے میں ڈال دی۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جو جس کا عقیدہ ہے ہم اس کو بیان کریں، لیکن جان کسی کے خطرے میں نہ ڈالیں۔ آیا مسیحیوں کا یہ عقیدہ ہے؟ تو اسے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ بعض ان کے علماء نے کیا کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ تو اب تو رواداری کی وجہ سے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں نہیں کہتے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کہیں مل جائے کہ ان کے بزرگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی ہو تو کیا ان کی جان کو خطرے میں ڈالنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، اسے ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اس اعتبار سے کہ یہ ان کے مذہب کا مسئلہ ہے اور ان کے نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ جی کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نبی مانتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر کوئی نبی مانتا ہے تو ان کی ٹیچنگ کو فالو کرے۔ اب کہا جا رہا ہے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جی ہم قرآن کو جو ہے ڈیوائن بک مانتے ہیں، اللہ کی جانب سے وہی مانتے ہیں، تو بابا اس کو قبول کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ایک جانب کہو کہ نبوت ختم ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، دوسری جانب کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نبی مانتا ہوں، اور اس کے بعد قرآن جو ہے وہ اللہ کی جانب سے کتاب ہے لیکن اس کے احکام پر عمل نہ کرو؟ یہ تو تضاد ہے، جھوٹ ہے، یہ سیاسی بیان ہے۔ لیکن ہر شخص کو حق ہے کہ جو اس کے دین میں ہے وہ اس کو قبول کرے، بے شک لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرے، لیکن اگر وہ چیز کھل کے آ جائے تو لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ اب یہ موضوع انہوں نے بیان کیا کہ اہل کتاب سے شادی ہو سکتی ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اہل کتاب خاتون جس سے شادی ہوگی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے۔ اب یہاں پر جواب یہ دیا جائے گا اہل کتاب سے شادی جائز ہے کہ نہیں ہے، باوجود یہ کہ ان کا عقیدہ ہے تثلیث کا، باپ بیٹا اور روح القدس مل کے اللہ بنے۔ آیا اہل کتاب سے شادی جائز ہے کہ نہیں ہے باوجود اس کے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں؟ تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ ایسی خاتون سے شادی کریں کہ جو گھر میں یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے اہل کتاب سے شادی جائز ہے تو مراد یہ ہے کہ شادی جائز ہے، یعنی ایک جنسی تعلق جائز ہے، بشرط یہ کہ بچوں کو بعد میں خطرہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہودیوں سے شادی جائز ہے؟ کہا جائے گا جی اہل کتاب سے شادی جائز ہے، اور یہ ان کا مسلم عقیدہ ہے، ہماری خود بات ہو۔ اب ہم نام نہیں لیتے، نہیں بتاتے کہ یہودی لوگ کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، بہت کھل کے کہتے ہیں، جو ہم نے کہا وہ بہت واضح ہے۔ اور مسیحی حضرات سے اگر بات ہو تو وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، تو بہت واضح ہے کہ وہ ان کو کسی بھی اعتبار سے 0.0001 بھی احتمال نہیں دے سکتے کہ وہ اللہ کا نبی ہیں، جب تک کہ حضرت عیسیٰ کو خاتم الانبیاء مان رہے ہیں۔ ان کو ہاتھ اٹھانا پڑے گا ختم نبوت۔ بالکل اسی طرح سے ہم مسلمان اشرف الانبیاء کے بعد کسی بھی فرد کی نبوت کا ذرہ برابر احتمال نہیں دے سکتے۔ بس اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، اگر کوئی وحی کا دعویٰ کرے، خدا کی جانب سے شریعت آنے کا دعویٰ کرے، تو ہم بے شک اظہار نہ کریں، لیکن عقیدتاً اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ قطعاً جھوٹا سمجھتے ہیں، پکا جھوٹا سمجھتے ہیں۔ کوئی اپنی بکری کا دعویٰ کرے، گائے کا دعویٰ کرے، زمین کا دعویٰ کرے، سونے کا دعویٰ کرے، اس کو ہم جھوٹا کہیں گے، لیکن کوئی ایسا دعویٰ کرے تو اس کو ہم کہیں گے پکا جھوٹ، کیونکہ یہ اللہ کی جانب نسبت دے رہا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے وہ قسم کھاتا ہے اس کی ہم زیادہ مذمت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کو بھی۔ تو کچھ حضرات نے اس قسم کے موضوعات ڈسکس کیے کہ اس میں مسیحیوں کو خطرے میں ڈال دیا، تو ہمیں کہنا چاہیے کہ نہیں، آج نہیں تو کل بہت ساری چیزیں کھلیں گی، کہنا پڑے گا مجبور ہیں، ان کے یہ عقیدہ ہے، اب کیا کریں اس کا؟ ان کے نبوت ختم ہو گئی حضرت ملاقی پہ، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، چاہے وہ حضرت عیسیٰ ہو چاہے کوئی اور ہو۔ حضرت عیسائی حضرات میں، مسیحی حضرات میں نبوت ختم ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اب کوئی احتمال نہیں ہے کہ کوئی اگلا نبی آئے۔ یہ سب سیاسی بیان ہے کہ جی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، سب مان نہیں سکتے۔ اگر مانیں گے تو پھر مسیح نہیں رہیں گے، عیسائی نہیں رہیں گے۔ قرآن کو ہم حق مانتے ہیں، پھر وہ ان کو قرآن کی شریعت پر عمل کرنا ہوگا۔ اب ایک مقالے کی جانب آپ کی توجہ دلائیں کہ جو 2015 میں لکھا گیا کہ جب وہ فرانسس نے یہ کہا کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور قرآن کی تعلیمات میں یہ قتل عام نہیں ہے، تو کئی مسیحی حضرات نے اس موضوع پہ قلم اٹھایا اور کہا کہ ایک سیاسی، اور اپنے لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے سینٹس تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، وہ رسول اللہ کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ویب سائٹ ہے 1 Peter 5، اور یہ مقالہ ہے کہ جس کا عنوان ہے What did the saints say about Islam؟
اور اس کے لکھنے والے ہیں اینڈریو بیزارڈ. اپریل 30, 2015 کو لکھا گیا. تو یہاں پر پوپ فرانسس کا بیان ہے، اور اس کے بعد اپنے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے، یعنی پوپ فرانسس کے اس بیان کو کہا گیا کہ سیاسی و غلط بیان ہے، اس کو بچانے کے لیے لکھنے والے نے اپنے جو سینٹس اور بزرگ گزرے ہیں، کہ جس میں 8 سینچری کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً 125 سال کے بعد غزہ میں ایک شخص کو مارا گیا تھا کہ جس کا نام تھا سینٹ پیٹر میوینوس، اور اس نے اس میں ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ جھوٹا نبی کہا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت کے قائل ہیں، تو وہ پھر کسی بھی نبوت کے دعوے کرنے والے کو سچا کہہ ہی نہیں سکتے. اب آپ کے سامنے جو حوالہ ہے یہ جان ڈیمسین کا ہے، کہ جو 749 میں دنیا سے گئے، اور تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 117 سال کے بعد. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہہ رہا ہے کہ فور رنر آف اینٹی کرائسٹ، یعنی اینٹی کرائسٹ کا جو ہے یہ مقدمہ ہے یا پیش خیمہ ہے. اور اس کے بعد کہہ رہا ہے فالس پروفٹ نیمڈ محمد، یعنی جھوٹا بھی کہہ رہا ہے. اب کیا اگر اس چیز کو بیان کیا جائے تو کیا مسیحیوں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر کہا جائے گا؟ نہیں. کیوں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ختم نبوت کے قائل ہیں، یہ ان کی ایک مجبوری ہے. ہاں، پبلک میں وہ کھل کے نہ کہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس پر وہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں، یہ ان کو ایک حق ہے موجود. اب جو آپ کے سامنے حوالہ ہے، یہ ان کے ایک سینٹ ہیں ہیبیٹینس جرمایا کے، جو 851 میں دنیا سے گئے، اور یہ اس میں کہہ رہے ہیں پریکارسر آف دا اینٹی کرائسٹ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو پیش خیمہ ہے اور پیشرو ہے کس کا؟ اینٹی کرائسٹ کا، یعنی دجال. اب ان کے ایک ہیں بزرگ، وہ کہتے ہیں کہ جن کا نام ہے جارج، 1852 میں دنیا سے یہ گئے، تو یہ کہتے ہیں جو بھی ہمارے عقیدوں کو نہیں مانتا وی کنسیڈر ٹو بی ڈیمڈ، کہ اس پر اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا عذاب ہو. تو یہاں سے پتہ چلا کہ بھئی یہ ان کا ایک نظریہ ہے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت کے قائل ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہم کسی کو نہ کہیں، یہ الگ بات ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ہم حالات کے تحت اسے کچھ نہ کہیں اور ان لوگوں سے ملیں، لیکن اتنی بات مسلم ہے کہ وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ جھوٹا تو ہے. تو یہاں پر ہماری گزارش ہے دوبارہ برادران اہل سنت سے کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر یہ کام نہ کریں. اب ہوگا یہ کہ آپ ہی کے جوان، اور واقعاً یہ انجینئر مرزا کے طرفداروں کی ذمہ داری ہے کہ جو ان کے بزرگ پہلے کہہ چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ان کو وہ لائیں پبلک میں. ورنہ ہوگا کیا کہ کبھی تو یہ شیعوں پہ توہین رسالت کا کیس بنا دیتے ہیں، کبھی مسیحیوں پہ بنا دیتے ہیں، کبھی کسی اور پہ بنا دیتے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ توہین اگر مجموعاً دیکھی جائے تو کتب اہل سنت میں ہے. ایسی توہین کہیں بھی نہیں ہے. آج جو لوگ اتنا شور مچا رہے ہیں، ان کا وہی حال ہوگا جیسا کہ محمد دین تاثیر بہت آگے تھے علم دین کے جنازے کو لینے میں، نماز جنازہ کرانے میں. وہ علم دین کہ جن کو غازی کا لقب دیا گیا، اور اس کے بعد قائد اعظم کا وہ بدترین مقدمہ تھا کہ جس میں شکست ہوئی اور بعد میں اس کو پھانسی ہوئی. لیکن آپ دیکھیں 1929 میں محمد دین تاثیر اس کو بڑھا رہے تھے آگے، اور پھر بعد میں اس کو لقب دے رہے تھے غازی کا، اور ٹھیک 80 سال کے بعد ان کے بیٹے کے ساتھ یہی ہوا. جتنے اہل سنت اس وقت گستاخی کے نام سے شور مچا رہے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ سب کے سب پھنسیں گے کب؟ کہ جب کتب اہل سنت سے ساری چیزیں سامنے آئیں گی. اور ہم بتاتے چلیں کہ اب ہم بھی مجبور ہیں ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے، کیونکہ کبھی یہ شیعوں پر گستاخ رسول کا الزام لگا رہے ہیں، کبھی گستاخ صحابہ کا الزام لگا رہے ہیں. ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ان کی کتابوں سے دکھایا جائے کہ یہ انبیاء کے بارے میں، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کتنے توہین آمیز الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اصحاب اور امہات المومنین کے بارے میں کتنی بیہودہ باتیں کرتے ہیں. یہ سب لکھتے ہیں یہ لوگ تو گستاخ نہیں ہیں، اور کوئی اگر اظہار کر دے تو پھر اس کو قتل کرتے ہیں. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ پاکستان میں امن و امان ہو، اور
لوگ اس بات کو جان لیں کہ ادیان اور مذاہب میں ایک دوسرے کے خلاف چیزیں ہیں، ادیان اور مذاہب والے ایک دوسرے کے خلاف کچھ ایسے مسلمات عقائد رکھتے ہیں کہ جو دوسرے کے لیے دل آزاری کا بھی سبب ہوتے ہیں، لیکن ان عقائد کی وجہ سے کسی کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ پاکستان میں بھی کسی بھی، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، مسیحی ہو، یہودی ہو یا ایتھیس ہو، کسی کی بھی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے، صرف علمی گفتگو کرنی چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔